میری محترم دوستوں اور بزرگوں اور خاص کر کے میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں، چونکہ یہ مستورات کا پروگرام ہے، میں پوری کوشش کروں گا کہ ہماری ماں بہنوں کو خصوصی طور پر فائدہ ہو اور باقی جتنے یہاں مرد حضرات بیٹھے ہیں ان کو بھی فائدہ ہو، بلکہ پوری امت کو اللہ فائدہ پہنچائے۔ بولو آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میری مائیں اور بہنیں اور یہاں جو بیٹھے ہیں حضرات، مجھے دو باتیں کرنا ہے اور اللہ کی قسم کھا رہا ہوں، جمعہ کا دن ہے، یہ دو باتوں پر میں اور آپ عمل کر لیں۔ آج ہم کہیں بھی بیٹھے ہیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کل اللہ ہم کو جنت میں بٹھائیں گے انشاءاللہ۔ وہ دو باتیں برابر سمجھ لو، جس میں سب سے پہلی بات ہے، بولو لا الہ، آواز نہیں آ رہی، بولو نا لا الہ الا اللہ۔ ایک یقین، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ ساتھ میں بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ ہمارے یہ بہت بڑے پیران پیر، عالم ربانی کہو، فیض سبحانی کہو، غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہی مہینہ تھا، یہ مہینے کی 11ویں تاریخ تھی، جس کو ہم 11ویں شریف کہتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے آخری بات کیا کہی؟ اس کے بعد آپ اللہ کو پیارے ہو گئے، اس کے بعد آپ اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے۔ آخری بات، آخری سٹیٹمنٹ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا تھا؟ خلاصہ تھا لا الہ الا اللہ۔ لیکن ان کا انداز اتنا پیارا تھا، اتنا پیارا انداز تھا، کیونکہ انہوں نے سب کو جمع کیا تھا، اپنی اولاد کو جمع کیا تھا اور کہا تھا، بچوں، او میرے بچوں، میری بچیوں، میں نصیحت نہیں کر رہا ہوں، وصیت کر رہا ہوں۔ نصیحت نہیں کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں؟ وصیت کر رہا ہوں۔ اور پھر کیا وصیت انہوں نے کی تھی؟ یا بنی یا بنی یا بنی التوحید التوحید تدخل الجنت بسلام آمنین۔ پیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی، بولو شیخ عبد القادر جیلانی نے آخری وصیت فرمائی، آخری بات فرمائی۔ اس کے بعد آپ اللہ کو پیارے ہو گئے، اپنے بچوں کو جمع کر کے فرمایا، میرے بیٹے اور میری بیٹیوں، کیا فرمایا؟ اے میرے پیارے بچوں، اے میرے پیارے بچوں، اے میرے پیارے بچوں، لا الہ الا اللہ کا دامن تھام لو، توحید کا دامن تھام لو، ایک ہی اللہ کرنے والا، اس کو سمجھ لو۔ اور پھر فرمایا، اگر تم لا الہ الا اللہ کا دامن تھامو گے، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی وصیت، یہ جملہ یاد کر لو، یا بنی یا بنی یا بنی التوحید التوحید تدخل الجنت بسلام آمنین۔ اے میرے پیارے بچوں، میرے پیارے بچوں، میرے پیارے بچوں اور میری پیاری بیٹیوں، ایک اللہ لا الہ، بولو الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس پر عمل کرتے جاؤ، بالکل امانت کے ساتھ، محفوظ ہو کر، سلامتی کے ساتھ، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اسے پہلی محنت ہم کو آج کرنا ہے، بولو کس پر؟ لا الہ۔ اور لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا؟ کہ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ جو ہوا کس نے کیا؟ اللہ۔ جو ہو رہا ہے کرنے والا کون؟ اللہ۔ آئندہ کیا ہوگا؟ بولو کرنے والا کون؟ اللہ۔ جلدی جلدی میں ایک واقعہ سناؤں، سب سنیں گے نہیں انشاءاللہ؟ یہ ہماری ماں بہنوں کے لیے خاص طور پر واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا، بولو محمد الرسول اللہ، ہمارے نبی کو بہت بھوک لگی، بہت بھوک لگی، اور 4 دن ہو گئے تھے ہمارے نبی کو کھانا ملا نہیں تھا۔ اب کیا کرتے؟ تو ہمارے نبی ساتھ ہم اپنی تمام بیویوں کے گھر جا رہے، پہلی بیوی، دوسری بیوی، تیسری بیوی، چوتھی
بیوی, لیکن ہر بیوی کی طرف سے کیا جواب ملتا؟ ایک دن ہو گیا میں نے بھی کھانا نہیں کھایا. کوئی بیوی کہتی 1.5 دن ہو گیا میں نے کھانا نہیں کھایا. کوئی بیوی کہتی 2 دن ہو گیا میں نے کھانا نہیں کھایا. تو ہمارے نبی آخر میں اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر پر آئے, بولو سبحان اللہ, اور دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا. ہمارے نبی اندر آئے, ایک طرف حضرت علی اور ایک طرف بولو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ہمارے نبی نے کہا مجھے بھوک بہت لگی ہے بیٹی فاطمہ, بہت بھوک لگی ہے, اگر گھر میں کھانے کو کچھ ہے تو دے دے. یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ ہمارے پیٹ بہت بھرے ہوئے ہیں, ہم دن میں 3 4 مرتبہ کھاتے ہیں, ہمارے پیٹ بہت بھرے ہوئے. ہمارے نبی نے کیسے روتے روتے کہا فاطمہ بیٹی بھوک بہت لگی ہے, کچھ کھانے کا تو دے دے. تو فاطمہ نے کہا 2 دن ہو گئے میں نے بھی نہیں کھایا. پھر اشارہ کیا میرے شوہر حضرت علی نے بھی نہیں کھایا. اور پھر فاطمہ نے روتے روتے کہا 1 دن ہو گیا میرے بیٹے حسن اور حسین نے بھی کھانا نہیں کھایا. تو ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, ہمارے نبی وہاں سے چلے گئے. اچھا ہمارے نبی گئے نا 10 قدم گئے ہوں گے کہ حضرت علی کے کوئی دوست کچھ روٹی لے کر حضرت علی کے گھر پر آ گئے. مطلب کچھ پلیٹ ہوگی اس میں روٹیاں ہوگی, اس پر کپڑا لگا تھا, وہ لے کر حضرت علی کے گھر آئے. جیسے حضرت علی کے گھر وہ روٹیاں آئی نا تو حضرت علی حضرت فاطمہ کو دیکھے, فاطمہ علی کو دیکھے, علی فاطمہ کو دیکھے, فاطمہ علی کو دیکھے. کیوں؟ کیونکہ دونوں اشارے میں یہ کہنا چاہتے تھے ہم بھلے نہیں کھائیں مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلاتے. تو حضرت فاطمہ نے فرمایا میں جو سوچ رہی ہوں آپ بھی وہی سوچ رہے. حضرت علی نے کہا میں بھی وہی سوچ رہا ہوں کہ حسن حسین کو سلا دو, پیار محبت سے سلا دو اور ہم دونوں بھوکے رہیں گے. میں اللہ کے رسول کو بلاتا ہوں, اللہ کے رسول آ کر کھانا کھائیں گے. بس حضرت علی دوڑتے دوڑتے گئے اور جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لائے. اب ایک پلیٹ ہے اس میں روٹیاں ہیں اور اس کے اوپر کیا ہے, کپڑا لگا ہوا ہے. تو جیسے ہمارے نبی آئے تو حضرت علی نے فرمایا آپ کھا لو نا. تو ہمارے نبی نے کہا علی تم نہیں کھاؤ گے؟ کہا نہیں میں نہیں کھاؤں گا. فاطمہ تم؟ بیٹی فاطمہ نے کہا نہیں مجھے بھی نہیں کھانا. کہا حسن حسین؟ کہا ان کو سلا دیا. سچ بتاؤ ہمارے نبی ان کو چھوڑ کر کھانا کھانے والے تھے؟ کیا ہمارے نبی اپنے نواز سے حسن حسین کو چھوڑ کر کھانا کھائیں گے؟ کبھی نہیں کھائیں گے. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے, کہا اٹھاؤ حسن حسین کو. تو حضرت علی نے کہا بہت کم روٹیاں ہیں, آپ کا اکیلے کا پیٹ بھرے گا, آپ سب کو بلائیں گے تو پھر آپ کو کیا ملے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں بلاؤ. حسن حسین بھی آ گئے, حضرت علی بھی آ گئے, حضرت فاطمہ کو بھی کہا ہاتھ دھو کے آ جاؤ. پھر ہمارے نبی نے اپنے ہاتھ سے وہ کپڑا ہٹایا اور لائٹ بند کروا دی. کپڑا ہٹایا اور لائٹ بند کروا اور کہا سب لوگ کھانا شروع کرے. حضرت علی فرماتے اللہ کی قسم پیٹ بھر کر میں نے کھایا, فاطمہ نے پیٹ بھر کر کھایا, حسن حسین نے پیٹ بھر کر کھایا, اور ہمارے نبی نے شکم سیر پیٹ بھر کر کھایا. لیکن جب لائٹ کھولی گئی, اس زمانے میں موم بتی ہوتی تھی, دیا ہوتا تھا, وہ جلایا تو روٹی ویسی کی ویسی موجود تھی. بولو سبحان اللہ, ویسی روٹی موجود ہے. ہاں اب سنو, اب امتحان شروع ہوتا ہے. ہمارے نبی نے پوچھا فاطمہ یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا؟ تمہارا بھی پیٹ بھر گیا, میرا پیٹ بھر گیا, علی کا پیٹ بھر گیا, یہ معصوم بچے حسن حسین کا پیٹ بھر گیا, اور روٹی تو ویسی کی ویسی ہے, یہ سب کیا ہوا؟ کوئی اور ہوتا تو کیا کہتا معلوم؟ آپ کی وجہ سے ہوا, آپ نبی ہے نا, آپ کی وجہ سے ہوا. اور بے شک ہم کہتے کس کی وجہ سے ہوا؟ نبی کی وجہ. لیکن حضرت فاطمہ نے یہ نہیں کہا. حضرت فاطمہ نے کہا ھذا من عند اللہ, یہ سب اللہ کی طرف سے ہوا ہے. یہ سب کس کی طرف سے ہوا ہے؟ بولو اللہ کی طرف سے. بس اللہ کے رسول کھڑے ہوئے, اتنے خوش ہوئے, حضرت فاطمہ کو گلے لگایا, بیٹی کو گلے لگایا, پیشانی چوما اور کہا میری بیٹی تیرا کلمہ اتنا مضبوط ہو گیا کہ تو نے وہ جواب دیا جو کسی زمانے میں حضرت مریم نے جواب دیا تھا. بولو سبحان اللہ. آپ کو معلوم ہے, اب میں حضرت مریم کے واقعے پر آ رہا ہوں. حضرت مریم نے ان کے ماموں تھے حضرت زکریا. بولو کون ماموں تھے؟ حضرت مریم بھانجی, اور ماموں کون؟ حضرت زکریا. تو حضرت زکریا علیہ السلام کیا کرتے تھے معلوم؟ حضرت مریم کو کہتے تھے دیکھو میں تم کو یہ کمرے میں رکھتا ہوں, دروازہ بھی بند, کھڑکی بھی بند, تم صرف اللہ 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 کر. حضرت مریم بہت خوش تھی, ہاں دروازہ بند کر دو, کھڑکی بند کر دو, چھت بند کر دو, کیواڑ بند کر دو, بس میں اور میرا اللہ. اور حضرت زکریا باہر سے تالا مار کے چلے جاتے. ایک دن حضرت زکریا آئے, تالا کھولا, اندر آئے تو دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس فروٹ رکھے ہوئے ہیں, اور وہ بھی فروٹ ایسے جو اس وقت مارکیٹ میں نہیں مل رہے,
اور سائز بھی ایسی جو کبھی کسی نے دیکھا نہ ہو، اتنے فروٹ رکھے ہوئے. تو حضرت زکریا علیہ السلام گھبرا گئے، کہنے لگے میری بھانجی مریم یہ کیا ہے؟ کیواڑ بھی بند ہے، چھت بھی بند ہے، کھڑکی بند ہے، دروازے بند ہے، یہ بے موسم فروٹ تیرے دسترخوان پر کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم نے کہا تھا ھذا من عند اللہ، کس کی طرف سے آئے؟ اللہ کی طرف سے آئے. جس کو قرآن کریم نے فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ. حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا میری بھانجی مریم تمہیں یہ سارا فروٹ کہاں سے ملا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا دینے والا کون ہے؟ بولو دینے والا کون؟ اللہ. اور وہاں حضرت فاطمہ نے بھی وہی جواب دیا، دینے والا کون؟ اللہ. ہمارے نبی نے حضرت فاطمہ کو گلے لگایا، کہا تو نے وہ جواب دیا کہ آج حضرت مریم کے بھی آگے تیرا مرتبہ نکل گیا. بولو سبحان اللہ. تو کہنا یہ ہے کہ ہمارے نبی کی تعلیم، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم سب سے پہلی یہی تھی، کرنے دھرنے والا کون؟ یہ ہماری ماں بہنیں اگر سمجھتی ہوئے میری بات تو بہت اچھا. کرنے دھرنے والا کون؟ کیونکہ ہماری ماں بہنیں بہت شکایت کرتی ہے. جہاں شوہر گھر میں سے نکلا پڑوس میں، اب پڑوس میں جا کر کیا بات ہوگی معلوم؟ میرا شوہر بہت ستاتا ہے، ساس ناگن کی طرح بیٹھتی ہے، میری دیورانی بہت ڈینجر ہے، میری جیٹھانی بہت خطرناک ہے. چلو میں نے مانا کہ ساس بھی دکھ دیتی ہے، دیورانی بھی دکھ دیتی ہے، جیٹھانی بھی دکھ دیتی ہے، شوہر بھی دکھ دیتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ میری بہن نے جھوٹ بولا، ساری باتیں سچ بولی، مگر کس کو جا کر بولا؟ نہیں بولو کس کو جا کر بولا؟ پڑوسی کیا اکھاڑ لے گا؟ کیا اکھاڑ لے گا؟ وہ آ کے شوہر کو سمجھائے گا، دیورانی کو سمجھائے گا، جیٹھانی کو سمجھائے گا، ساس کو سمجھائے گا، کچھ نہیں کرے گا. بلکہ وہ پڑوسی کیا کرے گا معلوم؟ دو چار کو اور کو بولے گا کہ وہ گھر میں عورت بہت دکھی ہے، اس کا شوہر بہت ڈینجر ہے، اس کا چکر چلتا ہے، اور اس کی جیٹھانی بھی بہت بیکار ہے، اس کی دیورانی اور اس کی ساس تو بہت خطرناک ہے. وہ کسی دو چار کو بولے گا، دو چار اور دو چار کو بولیں گے. ہمارا معاملہ بگڑا کہ اچھا ہوا؟ ارے بولو بگڑا کہ اچھا ہوا؟ بگڑا. اس سے اچھا کیا کرتے؟ وہ کام کرو جو ہمارے نبی نے فرمایا. کیا کرے معلوم ہے؟ شوہر چلا گیا نا، گھر سے گیا، کوئی کمپلین نہیں، نہ شوہر کی، نہ ساس کی، نہ جیٹھانی کی، نہ دیورانی کی. ہاں اپنی ماں کو بھی فون کر کے نہیں بولنے کا. کتنی عورتیں کیا کرتی معلوم؟ جیسا شوہر گیا اپنی ماں کے اوپر فون. اب ماں بیچاری کہاں رہتی ہوگی معلوم نہیں، ہاں اس کو فون، اماں کو بولے گی اماں میں بہت دکھی، اماں شوہر بھی ایسا ہے، ساس بھی ایسی. اچھا چلو وہاں سے ماں کیا کرے گی؟ کیا کرے گی؟ ماں کوسوں دور رہتی ہے، وہ کیا کرے گی؟ بیچاری دن جلائے گی، کھانا نہیں کھائے گی اور کیا کرے گی. لیکن ہمارا کلمہ اس کی اجازت، بولو ہمارا کلمہ اس کی پرمیشن کیا کرنے کا معلوم؟ جو ہمارے نبی نے فرمایا. کرو گے؟ بولو ہم بھی کریں گے، بولو انشاءاللہ. اور ہماری ماں بہنیں بھی ہاتھ سے کرے گی. کیا کرنے کا؟ شوہر چلا گیا نا گھر میں نا، مسواک کرے، وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے کہہ دے اللہ میرے شوہر سے میں پریشان، میری ساس سے پریشان، میری جیٹھانی دیورانی سے پریشان. اللہ کی قسم اللہ کے دربار میں دیر ہوگا مگر اندھیر کبھی نہیں ہوگا. ایک دن آئے گا اللہ اسی عورت کو گھر کی رانی بنا دے گا. اسی عورت کو اللہ گھر کی ایسی مالکن بنا دے گا کہ ساس بھی اس کی بات سنے گی، جیٹھانی بھی اس کی بات سنے گی، دیورانی بھی اس کی بات سنے گی، شوہر بھی اس کی بات سنے گا. اور وہ سوچے گی کچھ دن پہلے یہ حال تھا. تو یہ آواز غیب سے آئے گی، میری بندی تو نے مجھ سے مانگا، میں نے تیرا معاملہ حل کر دیا. کیونکہ سارا پرابلم حل کرنے والا کون؟ بولو نہیں بولو نا، سارا پرابلم حل کرنے والا کون؟ اللہ. اللہ نے فرمایا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پریشان حال آ جانا میرے پاس آ جا. اللہ کس کی طرف بلا رہے؟ اپنی طرف بلا. اور اللہ کیا فرما رہے؟ ایک بار مجھ سے مانگ لے، یکشف السوء، تیری ساری مصیبت بولو
دور. اور پھر کیا فرما رہے وہ سننا, وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, جان کا معاملہ اور مال کا معاملہ اور عزت کا معاملہ میں تمہیں مضبوط بنا دوں گا. تو آج سے اگر ہماری ماں بہنیں ہمارے نبی کی یہ بات اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی وصیت دونوں کو سامنے رکھے تو یہ بات کھل کے سامنے آ جائے گی, کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. اور یہ ہماری ماں بہنیں ادھر ادھر جو سب کو بات کرتی ہے نا, بلکہ ماں بہنیں کہ اب تو ہمارے مردوں میں بھی شروع ہو گیا. ہاں, وہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد باہر کرسی لگاتے ہے نا, کرسی لگاتے, آملیٹ, پان, بیڑی, سگریٹ, تمباکو, گٹکا. ارے ٹھیک ہے, آملیٹ واملیٹ کھائے, چائے وائے پیے, کافی وافی پیے, کوئی حرج کی بات نہیں, مگر بیٹھے بیٹھے کیا بات کریں گے معلوم ہے؟ تیرے کو معلوم ہے وہ محلے میں وہ میاں بیوی میں بہت جھگڑا ہوا. وہ کہتا نہیں یار میرے کو تو نہیں معلوم, میں تو باہر گیا تھا. تو سن, اب پوری ڈیٹیل سنائے گا. پھر کہتا وہ معلوم ہے اس کی بیوی بھاگ گئی. کیوں؟ تو پکڑنے گیا تھا, کیوں تیرے کو فکر اس کی بیوی بھاگ گئی؟ اس کی بیوی بھاگ گئی, اس کی بیٹی کا ایسا چکر ہوا. یہ میں آپ کو صاف بتاؤں. اچھا پھر کیا بولے گا معلوم ہے؟ آخر میں سب کرنے کے بعد کیا بولے گا؟ یہ ہماری ماں بہنیں بھی فون پہ اتنا بولے گی, اتنا بولے گی, اتنا پورے محلے کی پنچایت کر ڈالے گی. اور پھر آخر میں کیا کہے گی معلوم؟ یہ میں تم کچھ بولتی ہوں, کسی کو بولنا نہیں ہے, یہ خالی انفارمیشن. یہ نا یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے. میں آج ایک سوال پوچھ رہا ہوں آپ سب سے, اس کو کہتے ہیں غیبت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا. بولو اس کا نام کیا ہے؟ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں بیک بائٹنگ. بیک بائٹنگ انگریزی میں کہتے ہیں. انگریزی کو چھوڑو, ہم کیا کہتے ہیں اس کو؟ غیبت. اردو میں بولتے پیٹھ پیچھے کسی کی بات. اب پورا مجمع میرے کو بولے گا, اللہ ہم سب کے بھائیوں کی عمر میں برکت عطا فرمائے, بولو آمین. لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچو, کسی کا سگا بھائی مر گیا, بھائی سگا بھائی مر گیا, غسل وسل دے دیا, اس کا جنازہ رکھا ہے, اس کے اوپر کفن کا کپڑا رکھا ہے, اور سب کرسی لگا کر بیٹھے رو رہے ہیں. کوئی یاسین پڑھ رہا ہے, کوئی رو رہا ہے, کوئی تعریف کر رہا ہے کہ بیچارہ بہت اچھا تھا, بہت لوگوں کی مدد کرتا, لیکن وہ تو مرا ہوا ہے, اس کے اوپر کفن کا کپڑا رکھا. اتنے میں ایک دوست آیا, آ کر کہنے لگا ہاں کیا تیرا بھائی مر گیا؟ اس نے کہا ہاں میرا بھائی مر گیا, بیچارہ بہت اچھا تھا. ارے کام کرنا, میں چوری لایا ہوں, اس کا گوشت کاٹ, اور وہ بھی برابر پاؤں کا گوشت نکالنا, نرم نرم گوشت نکال. کہا کیوں میرے بھائی کا گوشت کیوں نکالنے کا؟ آج رات کو گرم کریں گے اور کھائیں گے آرام سے. ہم لوگ کیا کریں گے؟ کھائیں گے. بتاؤ یہ بھائی ایسا کرے گا؟ اپنا سگا مرا ہوا بھائی کیا اس کا گوشت نکالے گا؟ کیا اس کو توے پہ پکائے گا؟ کیا اس کو رات کو کھائے گا؟ کیا کرے گا معلوم؟ جا ادھر سے, اٹھ جا, تو میرے بھائی کا گوشت لینے آیا, وہ بھی میرے مرے ہوئے بھائی کا, نکل, تیرا منہ آئندہ سے میرے کو مت دکھانا. بولو ایسا ہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ کیا فرماتے معلوم؟ اگر کوئی ایسا کر لے وے, یعنی سگے بھائی کا گوشت کاٹ لے وے, پکا لے وے, کھا لے وے, دوستوں کو کھلا دے وے, اللہ کے لیے اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا ہے. کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا موبائل پر یا آمنے سامنے, اس سے بھی بڑا گناہ. اللہ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آپس میں غیبت مت کرنا. کوئی اپنے سگے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لے, اللہ فرماتے وہ اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا بڑا پیٹھ پیچھے کسی کی بولو برائی کرنا. اس لیے آج سے سب لوگ ارادہ کر لو, پہلی بات لا الہ الا اللہ. سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ ہماری زبان سے جو باتیں نکلتی ہے پکڑنے والا کون؟ اللہ. معلوم ہے ہم زبان سے کچھ بھی بولتے ہیں, اللہ نے ایک فرشتے کو رکھا ہے. ہم زبان سے کچھ بھی بولتے ہیں, بولو اللہ نے ایک فرشتے کو رکھا, وہ پک اپ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ فیصلے میں ڈالتا ہے. اچھی بات ہے تو جنت والی, بری بات ہے تو جہنم والی. ہم کو دکھتا نہیں ہے, باقی یہ جو میں بول رہا ہوں نا, میں جو بولتا ہوں فرشتہ اس کو کیا کرتا ہے؟ کیچ کرتا ہے اور اس کو تولتا ہے.
اچھی ہے تو جنت میں، بری ہے تو جہنم میں۔ اللہ نے فرمایا ما یلفظ من قول، یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اللہ فرماتے میرا بندہ میری بندی جو بھی بولیں گے فرشتہ فوراً تمہاری بات کو کیچ کر لے گا، پک اپ کر لے گا، اس کے بعد ترازو میں ڈالے گا، اچھا ہے تو جنتی، برا ہے تو۔ اسی لیے ہمارے نبی نے کہا نماز، روزہ، بولو نا، کوئی نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، زکوٰۃ بھی دے، حج بھی کرے، تو حضرت معاذ تھے نا، حضرت معاذ، کہا اللہ کے رسول وہ تو جنت میں جاوے نا، جو نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، زکوٰۃ بھی دے، حج بھی کرے تو جنت میں جاوے۔ ہمارے نبی نے اپنی زبان کو پکڑا، کہا یہ اتنی خطرناک ہے، کبھی کبھی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ایک طرف ہو جاتا ہے اور یہ زبان اس کو جہنم میں لے کر چلی جاتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلا کام بولو، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ اچھا میری ماں بہنیں، دوسری میں نے کہا نا 2 باتیں کرنا ہے، دوسری بات میری ماں بہنیں میرے کو یہ کرنا ہے کہ ہم سب لوگ پیارے نبی سے محبت کریں۔ ارے آپ لوگ تو ہاں بولو، ارے اسلم بھائی تو ہاں بول، کیونکہ عورتوں کی آواز پردہ ہے، آپ کی آواز پردہ نہیں، آپ لوگ بھی ڈاؤٹ میں آ گئے۔ ساتھ میں بولو نا، ہم نبی سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے، اور میں تو کہتا ہوں اللہ کی قسم کرو نبی سے محبت کرو، کیونکہ دنیا کا کوئی کتنا بھی بڑا ہوگا اور کتنا بھی بڑا کمال بتائے گا اور کتنا بھی بڑا کرتب بتائے گا یا دنیا میں کچھ بھی بتائے گا، مگر یقیناً یہ کہنا پڑے گا وہ زمین پہ پیدا ہوتا ہے، زمین پہ کمال بتاتا ہے۔ ہمارے مصطفیٰ اکیلے ہیں جو زمین پہ پیدا ہوتے ہیں اور آسمان پر کمال بتاتے ہیں۔ بولو ہمارے نبی کہاں پر کمال بتاتے ہیں؟ پورا مجمع بولے نا، ہمارے نبی وہ نبی، بولتے جاؤ، ہمارے نبی وہ نبی، 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 وہ نبی۔ اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی انگلی مبارک سے 3 مرتبہ اشارہ کرے، ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے۔ تو یہ آسمانوں پر حکومت کرنے والے اکیلے مصطفیٰ ہے، بولو اکیلے مصطفیٰ۔ اچھا تو ہم لوگ محبت کرتے نا؟ ہاں بولو نا، زیادہ کھانا کھائے، بولو نا محبت کرتے نا؟ تو محبت کرتے ہیں۔ اچھا میں ایک بات بولو، ہم جتنے مرد بیٹھے ہیں نا، ذرا سوچ کے سمجھ کے، اور ہماری ماں بہنیں بھی سوچ سمجھ کے، اگر ہم کسی کو کوئی کام دے، جیسے ہم نے کسی نے، مرد نے بیوی کو کہا کہ دیکھ میرے کو بریانی بہت پسند ہے، تو ذرا اپنے ہاتھوں کی بریانی بنانا۔ کس کو کہا؟ بیوی کو کہا۔ ہاں بولو نا، بیوی کو کہا۔ آپ گھر میں گئے تو دال چاول بنا ہوا ہے، آپ نے کہا میں بریانی بول کر گیا تھا نا، پیسے بھی دے کر گیا تھا، بولے وہ بھول گئے، معاف کرنا، کل۔ آپ دوسرے دن گھر میں گئے، آج تو آپ کو یقین ہے بیوی کیا بنائے گی؟ گئے تو کڑی کھچڑی بنی ہوئی، آپ نے کہا میں وہ بریانی کا بولا تھا، میں بھول گئی بات، جانے دو، ایک چانس میرے کو۔ تیسرے دن آپ بول کر گئے، صبح بھی یاد دلا کے گئے، دیکھ وہ یاد ہے نا، پیسے دیا ہو، کیا بنانے کا؟ بریانی۔ اب تیسرے دن کیا تو مانڈا گوشت بنا ہوا تھا، اب بیوی کو کہا یہ مانڈا گوشت، بیوی نے کہا بھول گئی، کیا کرے گا من؟ آج کھانا نہیں کھانے کا ہے، بولو کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اور کیا کہے گا؟ تیرے کو میرے سے پیاری نہیں ہے، تیرے کو میرے سے محبت ہی نہیں ہے، تیرے کو میرے معاملے میں تو کچھ سمجھتی نہیں ہے، بولو ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ 3 دن اگر اس نے ہماری بات نہیں مانی تو محبت کے میدان سے اس کو باہر، ہے نا؟ 3 دن، کیونکہ پہلے دن دال چاول، دوسرے دن کڑی کھچڑی، تیسرے دن مانڈا گوشت، تو وہ بریانی نہیں بنی، 3 دن بیوی نہیں مانی، محبت کے میدان سے آؤٹ ہو گئی۔ ہم ہمارے نبی سے محبت کرتے ہیں نا، تو نبی کو پوچھو نا آپ کو کیا پسند ہے، آپ کو کیا پسند، اور جو نبی کو پسند ہے وہ ہم دیتے۔ ہم پوچھو ہمارے نبی کو پوچھو کیا پسند ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کو کیا پسند ہے؟ فرمایا میری امت 5 وقت کی نماز پڑھے یہ مجھے پسند ہے، میری امت 5 وقت کی نماز پڑھے یہ مجھے پسند ہے۔ 3 دن آپ نے بیوی نے آپ کی بریانی نہیں بنائی تو محبت کے میدان سے باہر۔ ہم 15 دن سے فجر نہیں پڑھے،
تو ہم نبی سے محبت کے میدان میں کہاں ہیں؟ 15 دن یہ ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہے، اس سے بڑا غدار کوئی نہیں ہوگا، کتے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے جو نماز کو چھوڑتا ہے۔ سوچو 15 دن سے جو فجر نہیں پڑھتا ہوگا وہ محبت کے میدان میں آئے گا کیسے؟ ابھی کسی کو بھی پوچھو نبی سے محبت، پورا مجمع ہاں مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور 15 دن سے فجر کی نماز نہیں ہے، تو اس سے بڑا جھوٹا ڈھونگی کوئی نہیں ہوگا۔ یہ تو کب کا محبت کے میدان سے باہر ہو گیا۔ تو چلو آج میں سب کو محبت کے میدان میں لا رہا ہوں، بولو پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میں جلدی ایک واقعہ سنا دوں، سب سنیں گے نہیں انشاءاللہ؟ سب سنیں گے، بہت سننے جیسا واقعہ، بہت سننے جیسا واقعہ، سننے جیسا واقعہ۔ ایک بڑی عورت، بولو کون؟ ایک مدینہ پاک میں ایک بڑی عورت، وہ تیل لے کے جا رہی ہے۔ بھائی اس زمانے میں جو بھی کٹوری ہوگی نا، کٹوری میں کیا ہے؟ تیل، تو تیل لے کے جا رہی ہے۔ عورت بہت بڑی ہے۔ اب بڑی عورت ہے، آپ کو معلوم ہے پاؤں لڑکھڑاتے ہیں، اور وہ وقت کے راستے ہمارے جیسے نہیں تھے، پتھریلے راستے تھے۔ اب وہ بوڑھی عورت کا کوئی پتھر پہ پاؤں لگا، نہیں وہ بوڑھی عورت گری تو گری، مار تو لگی، لیکن تیل کیا ہو گیا؟ گیا۔ اور آپ کو معلوم ہے وہ زمین، ریتیلی زمین، پورا تیل کہاں چلا گیا؟ بولو اندر۔ اب وہ بوڑھی عورت حضرت عمر کے پاس گئی، حضرت عمر امیر المومنین بادشاہ، جا کر کہا عمر میں بوڑھی عورت ہوں، بیوہ عورت ہوں، 80 سال میری عمر ہو گئی، میں تیل لے کے جا رہی تھی، میرا پاؤں پھسل گیا اور وہ تیل گر گیا، اور کہاں چلا گیا؟ زمین میں چلا گیا، میرے کو تیل چاہیے۔ حضرت عمر نے دیکھا بیوہ عورت 80 سال، ہم کو رحم آ جاوے تو عمر کو رحم نہیں آوے؟ اے بولے عمر کو رحم نہیں آوے؟ حضرت عمر نے فوراً کہا بھائی بیت المال میں سے تیل کے ڈبے لاؤ، اور دیکھو بوڑھی اماں کے ہاتھ میں مت دینا، بیچاری کہاں تک اٹھا کے لے جائے گی، گھر تک پہنچا دینا۔ تو بوڑھی اماں نے کہا تیل نہیں چاہیے بیت المال کا؟ نہیں چاہیے، نہ بولو، کوئی بھی ڈبہ نہیں چاہیے۔ تو حضرت عمر نے کہا وہ تیل گر گیا، کہا جو گر گیا وہ چاہیے، جو گر گیا اور کہاں چلا گیا وہ چاہیے۔ تو حضرت عمر نے کہا میں اتنا سارا تیل دے رہا ہوں نا ڈبے بھر بھر کے۔ کہا عمر امیر المومنین وہ تم کو دینے کی ضرورت نہیں، وہ تو میں اڑوس پڑوس میں جاتی نا تو اڑوس پڑوس والے بھی ڈبے بھر کے دے دیتے، میں یہاں تک آئے کو آتی، تمہارے پاس اس لیے آئی ہوں کہ اگر تم سچے نبی کے عاشق ہو میرے کو وہ تیل دو جو زمین میں گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ تیل دو۔ حضرت عمر نے بہت سمجھایا، بوڑھی اماں لے لے ڈبے کے ڈبے لے لے، باقی وہ تیل جو زمین میں چلا گیا وہ کہاں سے میں لاؤں گا؟ کہتی دیکھو دینا ہو تو وہی تیل دو، نہیں تو یہ بوڑھی اماں چلی، قیامت میں آپس میں دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے۔ حضرت عمر گھبرائے، کہا چل کہاں تیرا تیل گرا کہاں تھا؟ وہ بوڑھی اماں نے جگہ بتائی، دیکھو یہاں میں پھسل گئی، یہاں میرا پیالہ ٹوٹا، اور وہ تیل یہ زمین میں بولو اندر گیا۔ حضرت عمر نے ایک چمڑے کا ٹکڑا نکالا، اس پر کچھ لکھا، اور لکھنے کے بعد وہ زمین کے اوپر رکھ دیا۔ رکھنا تھا کہ تیل نکلنا شروع ہو گیا۔ بولو سبحان اللہ۔ میں سمجھتا ہوں ایسی تعویذ سے بڑھ کے کوئی تعویذ نہیں ہوگی، جتنے بھی مولانا تعویذ دیتے مگر ایسی تعویذ کون دیتا ہوگا کہ حضرت عمر نے خود ہی لکھا، اور کس پہ رکھا؟ زمین پہ رکھا، تیل پھٹ 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 پھٹ، اور جتنا گرا تھا اتنا پورا پیالے میں آ گیا۔ بولو سبحان اللہ۔ حضرت عمر نے وہ چمڑے کے ٹکڑے پہ جو لکھا لیا، اپنے جیب میں ڈالا، جانے لگے۔ بوڑھی اماں بھی بہت اچھی تھی، وہ تیل لے کے جانے لگی، بوڑھی اماں تیل لے کے چلی گئی، اور حضرت عمر اپنا وہ چمڑے کا ٹکڑا لے کے چلے گئے۔ وہ تو حضرت عمر کے پیچھے ان کے بیٹے گئے، اور بیٹے نے جا کر کہا ابا کیا لکھا کہ ناممکن تیل باہر آ گیا؟ تو حضرت عمر نے روتے روتے کہا دیکھ بیٹا میں نے کیا لکھا۔ اس پہ کیا لکھا تھا معلوم؟ کہ زمین تو بھی اللہ کی مخلوق ہے، میں بھی اللہ کا مخلوق ہوں۔ سننا، حضرت عمر کی بات سنا، اے زمین تجھے بھی اللہ نے پیدا کیا، مجھے بھی اللہ نے پیدا کیا، یہ بوڑھی اماں کا تیل تیرے اندر گیا ہے، اسے واپس کر دے۔ حضرت عمر نے کہا میرا آرڈر ہے، واپس کر دے، اور اگر نہیں واپس کی نا تو کوئی بے نمازی کو تیرے اندر دفن کر دوں گا، تیل دے دے، نہیں تو کوئی بے نمازی کو تیرے اندر ڈالوں گا، اور اللہ کا ایسا عذاب آئے گا کہ وہ مردہ تو تڑپے گا، زمین تو بھی تڑپتی ہو جائے گی۔ تو زمین نے تیل واپس کر دیا۔ تو حضرت عبداللہ جو ان کے بیٹے تھے کہنے لگے ناممکن تیل وہ واپس آ جاتا ہے، لیکن زمین بھی برداشت نہیں کرتی کہ کوئی بے نمازی میرے اندر آوے۔ زمین ناممکن ہے، جو تیل زمین میں چلا گیا، زمین کہتی ہے میں ناممکن تیل کو باہر پھینک دوں گی،
دے دوں گی، مگر کوئی بے نمازی میرے اندر آئے گا مجھے برداشت نہیں ہوگا۔ سوچو یہ زمین جس کے نیچے لوہا اور پانی ہے وہ اللہ کا عذاب برداشت کرنے کو تیار نہیں، تو بے نمازی مر جائے گا۔ میں نے ابھی جمعہ میں سنایا کہ بے نمازی جب مرنے لگتا ہے نا، جب آخری وقت آتا ہے اس کو اتنی پیاس لگتی ہے، میری ماں بہنیں سننا، بے نمازی جب مرنے لگتا ہے نا بولنے کی طاقت نہیں ہوتی، باقی اتنی پیاس لگتی کہ اگر سمندر بھر کے پانی پلا دو پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی، وہ اسی طرح پیاسا تڑپتا۔ اگر کوئی بے نمازی ہماری بہن ہے تو موت کے وقت پیاسی تڑپتی بغیر کلمے کے دنیا سے چلی جاتی ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اس سے بس میری ماں بہنیں میں بات ختم کروں گا، لیکن ختم کرنے سے پھر ایک مرتبہ کہوں گا کہ میری ماں بہنیں ایک تو سب سے پہلا کام کس پر بھروسہ، کسی کے ساتھ شکایت کمپلین نہیں کرنے کا، موبائل پہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنے کا، موبائل پہ پب جی، موبائل پہ زینا، موبائل پہ چوری، موبائل کے سب دھندے فارمیٹ ختم، بس ایک اللہ بولو لا الہ الا اللہ۔ اور نمبر 2 ہم سب لوگ بھی ارادہ کریں آج سے ہماری نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ چلو آمین یا رب العالمین۔ اب میری ماں بہنیں 2 چیزیں میرے کو آپ کو کہنا ہے۔ ایک تو دیکھو میرے سامنے میرے دو چار پیارے بھائی آئے ہیں، یہ ہمارا یہ جو لمبایت ہے نا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا سورت، اور سورت سے کیم، اور کیم سے کوسمبا، اس کے بیچ میں گاؤں آتا ہے، گاؤں کا نام ہے کنیاسی۔ گاؤں کا نام کیا ہے؟ کنیاسی۔ وہاں مسجد بن گئی ہے، ماشاءاللہ بن گئی ہے، بہت محنت کی، غریب لوگوں نے بہت محنت کی، مسجد بن گئی، کھڑکی دروازے کا کام باقی ہے۔ اب کھڑکی دروازے کے لیے یہ بیچارے کنیاسی سے یہاں تک آئے ہیں، بہت بیچارے دور سے آئے ہیں، بہت تکلیف اٹھا کر آئے ہیں۔ اگر ہم نے کچھ دے دیا اور ان کی کھڑکی دروازے بن گئے، نمازی آ گئے، قیامت تک جتنے لوگ نماز پڑھیں گے سب کا ثواب ہم کو ملے گا۔ تو الحمدللہ ہمارے مولانا کہاں گئے؟ چلے گئے مولانا جو یہاں میرے کو بٹھا کے گئے؟ آئے کس کو کی عورتوں کو ذمہ دار بنایا ہے؟ نہیں بنایا۔ مجھے حاجی عبداللہ نے کہا کہ آپ نے بنایا ہے، نہیں بنایا۔ چلو کوئی بات نہیں، مولانا نے کسی کو بھی ذمہ دار نہیں بنایا، لیکن میں کہتا ہوں کہ قاری احمد علی کی کوئی بھی بہن اپنی بہن سمجھ کر یا میری بیٹی سمجھ کر وہ کھڑے ہو جائے اور جتنی ماں بہنیں ہیں ان سے جتنا ہو سکے وصول کرے، انشاءاللہ یہ مسجد بن جائے گی۔ میری ماں بہنیں اس مسجد کے صدقے اللہ ہم کو جنت نصیب کرے گا۔ تو 5 منٹ کا وقت ہے، ہماری ماں بہنیں جلدی 2 بہنیں کھڑی ہو جاوے، ذمہ دار سمجھ کے کھڑی ہو جاوے، بھلے کسی نے ذمہ دار نہیں بنایا، اللہ کے گھر کی ذمہ دار بن جاوے اور یہ کام شروع کرے۔ اللہ تعالیٰ جان مال میں برکت عطا فرمائے۔ حاجی رئیس صاحب آپ نے کہا کہ مولانا کو ذمہ دار بنایا، مولانا نے کسی کو بھی ذمہ دار نہیں۔ جمیلہ بہن، بھائی کوئی جمیلہ بہن ذمہ دار ہے اور ایک ان کی سہیلی بھی ہے، دونوں مل کر یہ کام کر لے، اللہ جزائے خیر دے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میری ماں بہنیں اور ہم سب لوگ ابھی عصر کی نماز پڑھیں گے، ارے بولو انشاءاللہ ہم مسجد میں پڑھیں گے، ماں بہنیں گھر میں پڑھے گی۔ عصر کے بعد 80 مرتبہ درود پڑھنا ہے۔ رئیس بھائی یہ درود لے کے جاؤ اور ماں بہنوں میں تقسیم کر دو، دے دیا۔ 80 مرتبہ درود پڑھنا ہے، 80 سال کے گناہ معاف، 80 سال کی عبادت نامہ اعمال میں۔ کون سا درود؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ یہ درود پڑھ لے، 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے، 80 سال کی عبادت نامہ اعمال میں لکھی جائے گی۔ تو